السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی ساری اہم خبریں ہیں، خاص طور پر غزہ کے تعلق سے وہاں جنگ بندی مذاکرات کو لے کر کیا پیش رفت ہوئی ہے، نتنیاہو اور امریکی صدر کے درمیان ملاقات کیسی رہی، کیا باتیں وہاں سامنے آئی، وہ بھی رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی غزہ میں مزاحمت کاروں نے اسرائیلی فورسز کو بڑا دھچکا دیا ہے، کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے، اسرائیل میں صفِ ماتم بچا ہوا ہے۔ کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ تمام آپ کے سامنے رکھیں گے، تو ناظرین دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ ہریانہ کے نوح ضلع کے گاؤں میں دو نوجوانوں نے عیدگاہ کے مینار پر زبردستی مذہبی جھنڈا لگا کر اشتعال انگیزی کی کوشش کی ہے۔ اس حرکت کو گاؤں کے ہندو مسلم دونوں ہی طبقے نے متفقہ طور پر اشتعال انگیزی قرار دیا اور پولیس کو اطلاع دی، جس نے موقع پر پہنچ کر دونوں افراد کو حراست میں لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آگے ان پر کیا کارروائی ہوگی۔ نوح، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک حساس علاقہ ہے، اس سے پہلے بھی وہاں فسادات ہو چکے ہیں۔ اس طرح کی حرکت اس علاقے میں کرنا، وہاں جھنڈا لہرانا صرف ایک معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو چیلنج بھی کرنا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایسے عناصر پر نہ تو واضح سیاسی مذمت سامنے آتی ہے، نہ ہی کوئی سخت قانونی کارروائی کی جاتی ہے، جو کہ خاموش اجازت کی علامت بھی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی مہم پر سیاسی تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ اب تک تقریباً 2,87,00,000 فارم جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں، مگر اپوزیشن کا الزام ہے کہ یہ عمل پسماندہ طبقات کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی سازش ہے۔ الیکشن کمیشن نے 2003 کے بعد رجسٹرڈ ووٹروں سے شہریت کے ثبوت طلب کیے ہیں، مگر آدھار اور ووٹر آئی ڈی جیسے عام شناختی کارڈ تسلیم نہیں کیے جا رہے۔ سپریم کورٹ نے 9 سیاسی جماعتوں کے پیٹیشن پر 10 جولائی کو سماعت مقرر کی ہے۔ ادھر کمیشن نے سخت تنقیدوں کے بعد یو ٹرن بھی لیا ہے اور کہا ہے کہ دیگر متبادل دستاویز بھی قبول ہوں گے۔ وہیں تنقید کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ اس نظر ثانی میں صرف 2003 کے بعد رجسٹرڈ ووٹروں سے شہریت سے متعلق دستاویزات مانگے جا رہے ہیں، اور وہ بھی محدود وقت میں۔ حیران کن طور پر آدھار کارڈ اور ووٹر آئی ڈی، جو کہ عام طور پر شناخت کے بنیادی دستاویزات سمجھے جاتے ہیں، اس تصدیقی عمل میں کافی نہیں مانے جا رہے۔ اس رویے پر سوال اٹھاتے ہوئے اپوزیشن جماعت کے رہنماؤں نے کئی خدشات ظاہر کیے ہیں۔ تیجسوی یادو، اسد الدین اویسی اور کانگریس سمیت جتنی بھی جماعتیں ہیں، بی جے پی اور جے ڈی یو کو چھوڑ کر، وہ اس پر اعتراض ظاہر کر رہی ہیں، خدشہ ظاہر کر رہی ہیں کہ لاکھوں افراد جو ہے اپنے حق رائے دہی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ وہی الیکشن کمیشن کی اگر بات کی جائے تو اس کے بیانات اور فیصلوں میں بھی جو ہے تضاد ظاہر ہو رہا ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بغیر دستاویز کے بھی فارم جمع کیا جا سکتا ہے، تو کبھی یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ نام شامل رکھنے کے لیے مخصوص ثبوت پیش کیے جائیں۔ بعد ازاں کمیشن نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ دعویٰ اور اعتراض کے مرحلے میں بھی دستاویزات پیش کیے جا سکتے ہیں، اور کہ وہ دیگر متبادل شواہد کو بھی تسلیم کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کو لے کر اب سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی جا چکی ہے، اور 10 جولائی یعنی کہ 2 دن بعد جو ہے اس معاملے کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی، اور وہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں افغانستان کی صورتحال پر پیش کی گئی قرارداد کو 116 ووٹوں سے منظور کیا گیا ہے، مگر ہندوستان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اس قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ 12 دیگر ممالک نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ قرارداد میں افغانستان میں انسانی حقوق کے تحفظ، دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی اپیل کی گئی ہے، لیکن ہندوستان کا موقف تھا کہ صرف جوں کا توں پالیسی سے افغان عوام کی حقیقی مدد ممکن نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستانی نمائندے ہریش نے کہا کہ نئی ہدفی پالیسی کے بغیر عالمی برادری کی نیتیں ادھوری رہیں گی۔ ہندوستان نے ایک طرف طالبان حکومت سے تعلقات اور رابطے قائم کر رکھنے کا دفاع بھی کیا، تو دوسری طرف قرارداد پر ووٹنگ سے گریز کر کے یہ پیغام بھی دینے کی کوشش کی کہ وہ سخت موقف اپنانے کے بجائے محتاط سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ بہار کے ضلع پورنیہ کے ٹنگا گاؤں میں انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک ہی خاندان کے 5 افراد، جن میں 3 خواتین ہیں اور 2 مرد شامل ہیں، ان کو زندہ جلا دیا گیا۔
واقعے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے والوں پر پہلے تو چڑیل ہونے کا الزام لگایا گیا، پھر انہیں بے دردی سے پیٹا گیا اور بعد ازاں ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ متاثرہ خاندان کا ایک جو 16 سال کا لڑکا تھا، اس نے کس طرح اپنی جان بچا کر وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور پھر اپنی نانی کے گھر پہنچا، اور اس کے بعد پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں جب پولیس پہنچی تو جلی ہوئی لاشوں کو برآمد کیا گیا۔ وہاں کے ایس پی کے مطابق واقعے میں بھتاخوری کا تنازع بھی شامل ہو سکتا ہے۔ پولیس نے ایک تانترک سمیت اس معاملے میں 2 افراد کو حراست میں بھی لیا ہے، جبکہ 4 کو نامزد اور دیگر کئی افراد کو ملزم بنایا گیا ہے۔ ایف ایس ایل اور ڈاگ اسکواڈ کی مدد سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور 50 سے زائد افراد بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے گھر پر دعویٰ بولا اور چڑیل ہونے کا الزام لگاتے ہوئے پورے خاندان کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ نیم مردہ حالت میں تمام افراد کو پھر جلا دیا گیا اور لاشوں کو چھپانے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس معاملے میں پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور جو تحقیقات جاری ہیں۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو کے متنازع بیان پر کہ ہندوستان میں اقلیتوں کو اکثریتی برادری سے زیادہ مراعات اور تحفظ حاصل ہے، ان کے اس بیان پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے سوشل میڈیا پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کو آئینہ دکھایا ہے۔ انہوں نے رجیجو پر آئینی عہدے کے وقار کے برخلاف بولنے کا الزام عائد کیا اور ہندوستانی مسلمانوں کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کئی تلخ سوالات کھڑے کیے۔ اویسی نے واضح لفظوں میں کہا کہ آپ وزیر ہیں، کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اقلیتوں کے حقوق خیرات نہیں ہیں بلکہ ان کا آئینی حق ہے۔ اویسی نے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے امتیازی رویے پر بھی سوال کھڑے کیے۔ اویسی نے پوچھا کہ کیا روز پاکستانی یا جہادی کہلانا مراعات ہے؟ کیا لنچنگ کوئی تحفظ ہے؟ کیا مساجد و مکانات کا بلڈوزر سے انہدام، وظائف کی کٹوتی، تعلیمی بائیکاٹ اور سیاسی بے دخلی کیا اعزاز ہے؟ اویسی نے اقلیتی طلباء کو دی جانے والی مولانا آزاد فیلوشپ اور پری میٹرک اسکالرشپ کی منسوخی پر بھی انہوں نے تنقید کی۔ وقف بورڈ قوانین میں تبدیلی کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا۔ نفرت انگیز تقاریر، ہجومی تشدد اور بلڈوزر سیاست پر بھی انہوں نے شدید تنقید کی اور اسے اقلیتوں کو حاشیے پر دھکیلنے کی منظم سازش قرار دیا۔ ناظرین، اب غزہ کی صورتحال پر اگر بات کریں تو جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے ہیں تو دوسری طرف وہاں غزہ پر حملوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ کئی نوجوان، کئی بچے اور عورتیں جو ہے آج بھی ماری گئی ہیں، اور اسی درمیان جو ہے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کے تیسرے دور کا انعقاد بھی ہوا ہے، جس میں فریقین نے بالواسطہ طور پر امن معاہدے کے لیے بات چیت کی۔ حالانکہ اب تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، دونوں جانب سے جو ہے مذاکرات کامیاب بنانے کی امیدیں موجود ہیں اور یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہنے کا بھی امکان ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی خصوصی ایلچی وٹکوف اس ہفتے کے آخر میں دوحہ جائیں گے تاکہ مذاکرات میں جو ہے مدد فراہم کرے۔ وہیں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے کل امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران اس جنگی مجرم اور بچوں کے قاتل نے امریکی صدر ٹرمپ کے لیے امن کے نوبل انعام کی بھی سفارش کی۔ اس کے ساتھ کافی ساری باتیں اس نے کہی، جس میں اس نے یہ کہا کہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے منصوبہ بندی جاری ہے، مگر فلسطینی ریاست کی توثیق سے صاف طور پر اس نے انکار کیا۔ نتنیاہو نے ابراہیمی معاہدے کو وسعت دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اس نے فلسطینیوں کو خود حکومت کرنے کے حق کی بھی بات کہی، لیکن ساتھ ہی فلسطین میں سیکیورٹی کے اختیارات اسرائیل کے پاس رکھنے سے اسے مشروط بھی کیا، جیسا کہ مقبوضہ علاقوں میں کیا جا رہا ہے، ویسٹ بینک میں جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، اس طرح کے جہاں صاف طور پر اسرائیل کی ہی حکمرانی ہے اور جو کٹ پتلی حکومت ہے وہ اسرائیل کے اشاروں پر ہی کام کر رہی ہے۔ اس نے اس دوران یہ بھی کہا کہ وہاں کے لوگوں کو، یعنی کہ غزہ کے لوگوں کو باہر نکلنے کا اختیار ہونا چاہیے اور غزہ کو ایک جیل نہیں بننا چاہیے، یعنی کہ سیدھے طور پر اہل غزہ کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ وہاں رہیں گے تو جیل کی زندگی انہیں گزارنی پڑے گی۔ اور یہ بھی کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایسے ممالک کی تلاش میں ہیں جو کہ فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول کر سکیں۔ وہیں نتنیاہو کے امریکہ دورے کے درمیان امریکی سڑکوں پر نتنیاہو کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے اور اسے جنگی مجرم قرار دیا گیا، اور امریکی حکومت سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ ایسے شخص کو امریکہ نہیں آنا چاہیے اور جنگ بندی کو لے کر اب امریکہ کو ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے۔ لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کہ امریکی صدر جو ہے اب بھی
ان کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ وہیں غزہ کے اندرونی حالات کی اگر بات کریں تو غزہ کے بیت حانون میں فلسطینی مزاحمت کاروں نے قابض اسرائیلی فوج کے خلاف ایک شاندار اور فیصلہ کن کارروائی انجام دی ہے، جس میں 5 قابض فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور 10 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک فوجی کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لاپتہ ہے۔ اور مزاحمت کاروں نے ایک بختر بند گاڑی کو انتہائی منصوبہ بندی اور جدید ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ پہلے دھماکہ خیز مواد سے گاڑی اڑا دی گئی اور پھر اینٹی ٹینک میزائل سے حملہ کیا گیا۔ بتا دیں کہ گزشتہ 1 ماہ میں اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے کئی فوجی جہنم کی سیر پر روانہ ہو گئے ہیں اور دسیوں فوجی ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ اسی درمیان جو ہے اسرائیل کے وزیر دفاع کارٹس نے غزہ کے 75% زیر قبضہ علاقہ خالی کرنے کی تیاری کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ باقی 25% علاقوں میں فوجی کارروائی جاری رکھنا غیر ضروری اور یرغمالیوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ کارٹز نے ممکنہ 60 روزہ جنگ بندی کی توقع ظاہر کی، جس میں 10 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور ہلاک شدگان کی میتوں کی واپسی شامل ہو سکتی ہے۔ اگرچہ جنگ بندی کی مکمل شرائط پر ابھی تک اتفاق نہیں ہوا ہے، اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بحیر احمر میں ان کے حملے کے نتیجے میں میجک سیز نامی بحری جہاز مکمل طور پر ڈوب گیا ہے۔ تنظیم نے واضح کیا ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ پر جارحیت جاری رکھے گا، فلسطینیوں کی حمایت میں ان کے حملے بھی بحیر احمر میں جاری رہیں گے۔ یہ حملہ دراصل اتوار کے روز یمن کے قریب لائبیریا کے ایک تجارتی جہاز پر کیا گیا تھا، جس میں 2 چھوٹی کشتیوں سے فائرنگ اور گرینیڈ کے ذریعے ان پر حملہ کیا گیا۔ حوثیوں نے اس حملے کے علاوہ اسرائیل پر بیلسٹک میزائل بھی داغنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ IDF کا کہنا ہے کہ ان حملوں کو روکا گیا۔ بتا دیں کہ گزشتہ روز اسرائیل نے یمن کے کئی علاقوں پر بمباری کی تھی، جس کے جواب میں یمنی تنظیم انصار اللہ نے بھی جو ہے جوابی حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور جارحانہ تجارتی پالیسی اپناتے ہوئے جاپان، جنوبی کوریا، میانمار، ملیشیا، بنگلہ دیش سمیت 14 ممالک کی درآمدات پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد امریکہ کے بقول تجارتی خسارے کا خاتمہ اور ملکی صنعتوں کا تحفظ بتایا جا رہا ہے۔ ٹیرف 1 اگست سے نافذ ہوں گے، لیکن اس سے قبل ہی یہ دیکھا گیا ہے کہ امریکہ میں جو شیئر مارکیٹ ہے وہ بری طرح سے گر گئی ہے۔ ٹرمپ نے ان ٹیرف کو نرم قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اصل توازن قائم کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت اقدامات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر ایشیائی ممالک جو کہ امریکہ کے اہم تجارتی و دفاعی شراکت دار ہیں، ان اقدامات کو اقتصادی جارحیت تصور کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ممالک جوابی اقدامات کرتے ہیں تو اس سے عالمی تجارتی نظام مزید جو ہے وہ غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhbar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔